ہم نے ان دلچسپیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جو ظاہری ہے، اور ان دلچسپیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جو کیا ہے، جو مخفی ہے۔ عموماً ہم ظاہری مفادات کو تو دیکھ لیتے ہیں، مخفی مفادات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان مخفی مفادات کی طرف کیسے پہنچ پائیں گے؟ سوال کیا پیدا ہو رہا تھا؟ کیسے پہنچ پائیں گے؟ مخفی مفادات ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو میں نے بتایا اس کی پہلا اصول کیا تھا، واپس جائیں پوچھ لیں کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ذہن کے اندر چند اصولوں کو رکھے کہ انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں۔ ہر انسان، جو چونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہر انسان کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے شاید اس بات کی وجہ سے وہ یہ موقف اختیار کر رہا ہے۔ وہ کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ وہ 7 مفادات یا 8 مفادات ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اپنا تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھو صاحب میں 8 بجے نہیں آ سکتا صبح، نہیں بھائی آفس میں کام نہیں، آپ کو 8 بجے جانا ہوگا، اختلاف کیے نہیں، آپ کو 8 بجے آنا ہوگا، اس سے ڈسپلن خراب ہو، کنفلکٹ کیس ہو رہے اختلافات۔ تو اگر بتا دے یا پوچھتے کہ دیکھو بھائی آپ کیوں نہیں آنا چاہتے، تو وہ بتاتے کہ 8 بجے ہم جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں جو ہے ٹریفک کا بسیرا ہے، وہ 7 سے 8 کے درمیان لوگ روکتے ہیں، مجھے اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا، میں اس سے پہلے آ سکتا ہوں، اس کے بعد آ سکتا ہوں، لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے وغیرہ۔ تو ذہن میں رکھے کہ تو وجہ کیا ہو سکتا ہے سیکورٹی مسئلہ۔ دوسری ضرورت کیا ہے؟ اکنامک زندگی، ہر شخص کو معاشی خوشحالی چاہتا ہے، ہر بات کے ساتھ تو بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اولاد ہے ہماری، تو کیا گھروں ٹوٹیں گے؟ کیا بہو اگر یہ تصور کر لے کہ اس گھر میں ماں واقعی ماں ہے، اس کو ماں ہی رہنے دو، تو کیا اس گھروں میں خاندانوں میں اختلاف ختم ہوں گے یا زیادہ بڑھیں گے؟ ختم ہوں گے۔ تو بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں جو انفرادی سرانہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، یہ تیسری اور چوتھی آپس میں مطابقت رکھتی، سراہنا، اپنے کردار کو سراہنا۔ کوئی بڑا کام کر لے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، ہمارے لیے بہت کچھ کیا، تو جملے دو بھی تو کہے جائے نا، شکریہ بھی تو انسان تو آپ کے احسان ہے نا۔ طارق صاحب کہنا جائے نا کہ شکریہ آپ کا طارق صاحب، آپ نے اتنا کام اچھا کیا، کیونکہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم ہیں انسان۔ چوتھی وجہ کیا ہے کہ بسا اوقات لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرسنلی کیا خود مختاری تو ہو نا۔ گھروں کے اندر جو اختلافات جنم لیتے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے کہ میری اتھارٹی چیلنج نہ ہو، بیٹا میرے کنٹرول میں ہوگی، کہ میرا بیٹا ہے نا، چیزیں میرے کنٹرول میں ہوگی کہ میں مالک ہوں نا۔ اور بہو کیا چاہتی ہے، بھائی میں بھی تو شوہر ہے، کماتا میرا شوہر ہے، لاتا وہ ہے، اور اتھارٹی ان کے پاس نہیں، مجھے تو پتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات کی خرابی کس بات پر ہو۔ اداروں میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بھائی کیسے کام کریں، ہمیں اوپر سے اجازت ہی نہیں ملتی، ہم اپنی طرف سے ہو جا اتنی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے ہم لوگ سسٹم ایسا چلا رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اجتماعی زندگیوں میں بھائی ملک کی پالیسی یہی چل رہی، تو کیا کیا جائے؟ تو بساؤ کا کسی سے کیا ہوتی ہے، خود مختاری کی فقدان ہوتا ہے۔ تو انسان اس کو بھی ذہن میں رکھ لے کہ ہو سکتا ہے اس مجبوری کے پیچھے کچھ اور بھی وجہ ہو۔ اور پانچویں کیا ہے، چھٹی کیا ہے، عزت احترام۔ صرف معاملہ پیسوں کی نہیں ہوتے کہ صرف پیسے ملے پیسے ملے، بہت مرتبہ لوگ کام کس لیے کرتے ہیں۔ میں کل کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک گھر کی تعمیر ہو رہی، تو میں نے مزدور کو کہا کہ بھائی کھڑکی بنانی ہے، تو کہا ٹھیک ہے ناپ یہ چلے جائے۔ تو میں نے سوچا دھوپ میں یہ آ رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شربت آپ کی اٹھاتا ہوں، تو میں نے نہیں صاحب بس آپ جو ہے نا کوئی بات نہیں، میں نے کہا نہیں آپ دیکھو کھڑکی بنے نہ بنے کوئی بات نہیں، آپ کو جو ہے
اب جوس پینے کوئی مسئلہ نہیں، جوس پیا، اس کے بعد جو ہے میں گھر لے کے آیا، ناپ لیا، تو میں نے سے کہا ہمارے گھر پہ چائے بڑی اچھی بنتی ہے، تو آدھا کپ آپ کے لیے بناؤ؟ نہیں صاحب میں جوس پلا دیا نا آپ نے، بس نہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ پی لیں گے، تو میں نے ان کو چائے پلائی۔ اس کے بعد کہنے لگے دیکھو بھائی آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دوں، یار آج تک ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی، تو میں آپ نے جو وہاں کی پسند کی تھی نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ جو فلاں لوہے کی تھی نا وہ بناؤ، اور ہمارے پاس آرڈر جو تھا 2 مہینے تک نہیں تھا، لیکن میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا اور زمانہ تک تیار کر دوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں باتوں کو؟ تو کیا ہوتا ہے بسا اوقات لوگ اس بات کی نہیں، ہم تو کہ بھائی پیسے لے رہے ہیں نا، کون سا احسان کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ناپ لے گا چلا جائے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ کوئی چائے پلائے شربت پلائے، ٹھیک ہے نا آ رہے ہیں نا، یہ آنے جانے کے تو اس میں پیسے چارج لیتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم بہت اصول پسند ہوتے ہیں نا، احسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، احسان تو عزت اور احترام بھی ایک، اور آخری چیز کیا ہے، یا جانوروں کے ساتھ بھی اگر محبت جتائی جائے نا، جو لوگ دیہاتوں میں رہ چکے ہیں، ہم چونکہ پہاڑی لوگ ہیں، یا بکریوں کے ساتھ، بلیوں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ آدمی پیار سے پیش آئے نا، وہ گلی کے جو نکمے کتے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے پاس آتے پاؤں میں ایسے سر، انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے کبھی لوگوں کو محبت دی ہی نہیں نا، چونکہ سوچ منفی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز مادی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے عبد ثاقب صاحب جو اخوت کے وہ ہیں آنر ہیں، انہوں نے کہا ہر شخص کہتا ہے پاکستانی دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے، کبھی ہم نے ان پہ اعتماد کیا ہی نہیں نا۔ آج اخوت فاؤنڈیشن بنی، غوری صاحب 7.5 لاکھ لوگوں کو قرضہ دے چکی ہے، اور 99.98% لوگوں نے قرضے واپس کیے۔ دنیا حیران ہے کہ فائنینس، مائکرو فائنینس کے جتنے اکنامیکل شعبے ہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ان سے کوئی سیکورٹی بھی نہیں دیا جاتا۔ یہی پاکستانی معاشرے، اسی معاشرے میں وہ قرض دے رہے ہیں، اور 7.5 لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو قرض کرام ہو چکا، اسی سوسائٹی میں، اسی غریب لوگوں کو، یہی سائیکل والوں کو، اسی ریڑھی والوں کو دے چکا، لیکن کبھی ہم نے اعتماد کیا ہی نہیں نا، کبھی ہم نے محبت دی ہی نہیں۔ تو دوسرا اصول کیا تھا کہ جب بھی آپ کے اختلافات آپس میں ہو، شاہ صاحب جب بھی اختلافات ہو تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ پوزیشن پر توجہ نہیں دیکھنی، بلکہ پوزیشن کے پیچھے وجہ کیا ہے اس پر وجہ تلاش کرنی ہوگی۔ ایک بات، اگر وجہ معلوم نہیں ہوتی تو ظاہری وجہ کے بجائے مخفی وجوہات تلاش کرو کہ ایسے ہی کیوں چاہتے ہیں، اور مخفی مفادات سمجھنا چاہتے ہو تو ان کو سامنے رکھا جائے کہ مخفی مفادات کے پیچھے کیا ہوگا، پوچھ لینا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا ہم سے سنا ہوتا، پوچھ لیتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر پوچھ نہیں سکتے، بسا اوقات حالات اس قسم کے ہوتے ہیں، شخصیات اس قسم کی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، نہ پوچھیں، لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ اس کے پیچھے اختلاف کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا معاشی تنگی اور بھکاری کا مسئلہ تو ہو سکتا نہیں، کیا ذات کی کردار کی صلاحی کی بات تو نہیں ہے، کیا عزت اور احترام کی بات تو نہیں، کیا محبت کی کمی تو نہیں دکھ رہی، تو اینالائز کریں نا۔ میں اپنا سے جواب آ رہا ہوں، اصول نمبر 2 کیا ہوا، اصول نمبر 2 آگے سمے پر دیکھ لیں، آواز بالکل نہیں آتی، دوسرے کی دلچسپی پہ غور کرنا، نہ کہ ان کی پوزیشن کو نہیں دیکھنا، دوسروں کے نظر رکھنا، پوزیشن کو نہیں دیکھنا، اور مفادات کتنی طرح سے ہوتے ہیں، 2 طرح۔ سب نمبر نکالیں، سب نمبر بتائیں۔